السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فنادى في الظلمات لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین فاستجبنا له ونجیناہ من الغم وکذالک ننجی المؤمنین۔ قد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ رب زدنی علما۔ سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم انسانیت کے لیے معیار بنایا ہے، اور تمام زندگی، تمام اس کے پہلو اس کے اندر آ جاتے ہیں۔ یہاں الوہیت کی بحث ہم کر رہے ہیں کہ خدا ہی حاجت روا ہے، خدا ہی مشکل کشا ہے، کیونکہ تمام مخلوق اس کی ہر وقت، ہر آن، ہر گھڑی یا مشکل میں ہے یا حاجت میں ہے، اور وہی خدا ہے کہ جو ان کی حاجات کو بیک وقت سنتا بھی ہے اور ان کی مشکلات کو ہٹاتا بھی ہے۔ یہاں انبیاء ان کے نمائندے ہوتے ہیں اور دنیا کی ہدایت کے لیے بھیجے جاتے ہیں، تو جو ان کو مشکلات پیش آتی ہیں ان کا مداوع، ان کی حفاظت، ان کے کام کرنا خدا کے ذمہ ہوتا ہے۔ وَظَنُّونِ إِذ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ۔ وہ پیغمبر اللہ کے حکم آنے سے پہلے جلدی سے اپنی آبادی سے نکل پڑا، آگے کشتی میں بیٹھا تو کشتی بھنور میں پھنس گئی۔ اب اللہ کی شان دیکھیں کہ وہ خدا جو چاہے کرے، کہ کشتی کے اندر پیغمبر ہے تو کشتی نہیں چلتی، اور جب انہوں نے قرآن اندازی کر کے کشتی سے ان کو باہر نکالا تو کشتی چل پڑی۔ اور جو سواری خدا نے ان کو دی ہے وہ ایک حوت، بہت بڑی والی مچھلی تھی، جس نے ان کو اسی وقت منہ میں رکھ لیا، اور انہوں نے خدا کو اسی وقت پکارا کہ اے خدا، تیرا کوئی شریک نہیں کہ اس مشکل میں مجھے وہ دیکھے، سنے اور پہنچے، مجھ سے غلطی ہو گئی ہے۔ اور خدا نے اسی وقت سن لی اور اسی وقت حکم دیا کہ اس پیغمبر کو ساحل پہ اتار دو، اور وہ زخمی جسم کے ساتھ ساحل پر اگل دیا گیا، اور پھر اس کے اوپر خدا نے کدو کے بیل اگا دی تاکہ اس کا تحفظ کیا جا سکے، اور پھر اس کی قوم ان کو ڈھونڈتی ہوئی ان تک آ پہنچی، اور پھر یہ اپنے مشن تبلیغ پہ لگ گئے۔ اگر اللہ کی پاکی اور تسبیح نہ بولتے تو پھر ان کے لیے وہی کہ قبر بن جاتی، اور پھر جو بھی ایسے میں خدا کو پکارتا ہے، حدیث میں آتا ہے کہ یہ دعائے حزین ہے، حزن والی، غم والی، جو بھی پڑھتا ہے خدا قبول فرماتا ہے۔ ہمارے چینل کا نام ہے صفی الوانی، ضرور سبسکرائب کریں، کام کی بات کا کمنٹ دیا کریں۔